بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج یہ اجلاس تقریباً 10 بجے شروع ہوا، 4 گھنٹے گزر گئے، لیکن داستان سنتے سنتے ازدیاد شوق تو ہو رہا ہے، داستان کسی اختتام کو نہیں پہنچ پائے گی، اس لیے کہ صاحب سوانح جو ہیں ان کی زندگی کے مختلف جہات کو اب تک جتنے مقررین نے بیان کیا، اور اس کتاب میں جناب مولانا وسیم احمد سالک رشادی صاحب نے جو کچھ جمع کیا ہے اس کا حاصل، ایک شاعر نے کہا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر، ذرا بولو نا جی، ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو، نہ تیری سی رنگت، جتنے بیانات تھے وہ سب کل ذالک یشیر الی ذاک الجمال، عباراتنا شتیٰ، ہماری عبارتیں مختلف لیکن سب اسی ایک حسن کی طرف اشارہ۔ مولانا وسیم احمد سالک رشادی صاحب نے اس کتاب کی تألیف تصنیف کر کے امت مسلمہ کو عموماً، اہل علم کو خصوصاً اور سامعین کو اخصاً یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے اکابر اور اساتذہ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق رکھیے اور اپنی زندگی کو ان کے نمونے پر ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اس کا مقصد یہی ہے۔ اب جو حضرت فرما رہے تھے کہ چلتے چلتے دیکھا کہ پتے پڑے ہیں، گرے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اسے ہٹائیے۔ پھر حضرت نے کہا ہٹانا نہیں بلکہ ہمیشہ صاف رکھنا ہے۔ تو حضرت اگر نمونے اسلاف ہیں اپنے اسلاف کے لیے، تو ہم کو نمونہ بننا ہے حضرت کے لیے، کہ ہماری زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اور مختلف گوشوں میں حضرت کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر لائیں۔ اور جیسے شاعر نے کہا وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكِرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک ہی شخص میں ایک عالم کو جمع کر دے، ایک عالم کی، ایک دنیا کی، ایک کائنات کی خصوصیات کو جمع کر دے، اس کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ مولانا وسیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپنے بزرگوں کو پڑھنا سیکھیے، اپنے بزرگوں کا مطالعہ کیجیے اور ایک ایک ادا سے سبق لینے اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، تو ہماری زندگی بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے گی۔
یہ دعوت ہے. الا ایھا الساقی ادر کأسا وناولھا، کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ رسم و منزلھا. انہوں سالک الگ ہیں ہمارے مولانا. کہاں ہے سالک سے؟ ادھر آپ نہ جا. اس کی رونمائی ہوگی، آپ روپوشی پر ہیں کیا؟ سامنے بیٹھنا چاہیے، یہاں بیٹھنا چاہیے. الا ایھا الساقی ادر کأسا وناولھا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں، فارسی کا مشہور شعر ہے کہ پیر مغاں اگر آپ سے بولے کہ آپ کا جو سجادہ ہے نا اسے شراب سے تر بتر کیجئے تو آپ کو کرنا ہوگا، اس لیے کہ جن اسرار و رموز سے وہ واقف ہیں آپ واقف نہیں ہیں. تو ایسے سالک ہیں ہمارے یہ کہ وہ حضرت کے ایسے اسرار و رموز و معارف کو اس میں جمع کیے ہیں کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ رسم و منزل حضرت مولانا حکیم الملت اشرف سعودی. بہرحال میں شکر گزار ہوں، میں کچھ طویل کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر و عافیت عطا فرمائے. حضرت بھی اس سلسلے میں ماشاءاللہ مسلسل حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور یہ جو ایزی ڈیلیوری اور بیسٹ ڈیلیوری ہوا ہے یہ، تو اس ڈیلیوری میں اس ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. سارے ڈاکٹر ایزی ڈیلیوری کے لیے راستہ نہیں دکھاتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سرجری ہو جائے 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک پہنچے گا، ایزی ڈیلیوری 40-50 میں ہو جائے گا. تو حضرت کی بھی بڑی محنت رہی، جذبہ رہا اور رہبری رہی. اس لیے ہم سب ان حضرات کے ممنون ہیں اور مشکور ہیں کہ آپ نے کوشش کی اور امت کے سامنے ماشاءاللہ ایک عظیم ذخیرہ آپ نے پیش کیا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں جب حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر حضرت مولانا اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نقش دوام، تو رسم اجرا میں دارالحدیث تحتانی میں جلسہ ہو رہا تھا، قاری طیب صاحب بھی تھے اس میں موجود. تو حضرت قاری طیب صاحب کے سامنے رسم اجرا کے وقت جب وہ کتاب حضرت کے پاس دی گئی، نقش دوام، حضرت مولانا اندر شاہ صاحب نے لکھا تھا اندر شاہ صاحب پر، تقریباً وہ فضائل اعمال کی ضخامت میں ہے. تو حضرت قاری طیب صاحب دارالحدیث تحتانی میں دارالعلوم میں کھڑے ہو کر اس طرح اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیا، یہ ذرا پکڑو میرے منہ کے پاس، اور سب کے سامنے اس کو اس طرح سر میں رکھا اور فرمایا کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میرے استاد محترم کے حالات اور سوانح کی کتاب مجھے ہدیتاً دی گئی. یہ سونے جواہرات کے ذخیرے سے کہیں بڑھ کر ہے. میں اس کا احترام کرتا ہوں. تو اسی طرح میں اس کتاب کا آج اس مجلس میں احترام کرتے ہوئے آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں. وآخر دعوانا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا.